أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون. صدق اللہ العظیم. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے نیکیوں کے اعمال کے وزن یہ بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے وزن یہ ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، خود اپنا نقصان کیا. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب ان چیزوں کے کہ وہ ہماری نشانیوں، ہماری آیاتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ان کو نہ مان کر. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، جگہ دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے مختلف زندگی گزارنے کے طریقے طے کر دیے. معائش کہا جاتا ہے روزگاروں کو، زندگی گزارنے کی جو تہذیب و تمدن ہے ان کو. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں. سورہ اعراف کا دوسرا درس آج ہے. پچھلے درس میں ہم نے قرآن کی پہلی 7 آیات کو بیان کیا تھا، اس میں اس کے بعد کی 3 آیات کا بیان کر کے پہلا رکوع یہاں ختم ہو جاتا ہے. پچھلے درس میں سورہ اعراف میں مقام اعراف کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب اعلان فرما دیں گے جن کے نیکیوں کے وزن زیادہ ہوں گے ان کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جن کے نیکیوں کے وزن ہلکے ہوں گے، برائیوں کے وزن زیادہ ہوں گے، ان کا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. ان میں تیسری جماعت ایک ایسی ہوگی کہ جن کے دونوں وزن برابر ہوں گے، 50% نیکیاں، 50% برائیاں. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے. یہ ایک دیوار ہے اور ایک آڑ ہے جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگی. تو اس دیوار پہ ان کو رکھا جائے گا، اور کتنے عرصے تک یہ اس دیوار پر بیٹھے رہیں گے یہ اللہ کے علم میں ہے. اور وہ دیکھتے رہیں گے، جنت والوں کو دیکھیں گے، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے کو دیکھیں گے، ان کی آپس میں معاشرت کو دیکھیں گے تو للچائیں گے، خوش ہوں گے، اور دل میں تمنا ہوگی کہ کاش ہم بھی یہاں چلے جاتے. ایک بہت ہی پرتعیش قسم کی زندگی ہوگی. پھر قرآن کے اسلوب سے یہ لگتا ہے کہ ان کا چہرہ جہنم کی طرف موڑ دیا جائے گا، وہ خود نہیں دیکھیں گے. تو جب وہاں دیکھیں گے تو ایک چیخ و پکار، لوگوں کی تکلیفیں، آہیں، مسائل، جلنا، یہ سب کچھ ہوگا. تو فوراً اپنا رخ پھیر دیں گے، پھر اس نظارے میں پھر کھو جائیں گے. یہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ ہمیشہ اسی مقام پر رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ پاک زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، انصاف کرنے والے بھی ہیں اور احسان کرنے والے بھی ہیں. تو انصاف کا تو تقاضا یہ تھا کہ ان کو دیوار پر ہی چھوڑ دیا جاتا، اور زیادتی یہ تھی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا، اور احسان یہ ہے کہ ان کو جنت دے دی جاتی. تو اللہ پاک احسان کا معاملہ فرمائیں گے اور آخر میں ان کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا. آگے بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اعمال، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی تو کوئی شکل و صورت ہے نہیں، تو اس کو تولا کیسے جائے گا؟ ہم کوئی نیک بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی جسم ہے نہیں، مجسم تو ہے نہیں، تو وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق،
اس دن جو میزان قائم ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا تو وہ برحق ہے، اس میں بالکل شک نہیں کرو۔ اصول یہ ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کامیاب لوگوں کی تعریف ہو چکی۔ یہاں عام طور پر چونکہ ہم ایک سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا میں جو انسان رہتے ہیں وہ دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں تو معلومات پوری رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، لیکن آخرت کے بارے میں وہ بالکل غافل ہیں۔ تو ہر چیز کو اپنی ظاہری جو علم ہے اس کے مطابق وہ تولتے ہیں۔ تو ظاہر علم یہ کہتا ہے دنیا کا کہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو زیادہ پڑھ گیا، جس نے زیادہ پیسے کما لیے، جس نے دولت کما لی، جس نے اچھا بڑا گھر بنا لیا، جس کے پاس اچھی گاڑیاں ہوں، جس کا بڑا دفتر ہو، بڑا کاروبار ہو، لوگ اس کو عزت سے دیکھتے ہوں، کوئی آئے تو اس کو سلام کریں اور اس کو کئی سفارش کرے تو اس کی سفارش دھتکاری نہ جائے، اس کی سفارش کو مان لیا جائے، کسی کے بارے میں کچھ کلمات ادا کریں تو اس کے کلمات کو وزن دیا جائے، کسی کے بارے میں گواہی دے دیں تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے، کسی اچھے گھر میں رشتہ بھیجے تو اس کا رشتہ قبول کر لیا جائے، یہ ساری ظاہری علامتیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری علامتوں کو انسان اس پر تولا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے باطنی چیزیں جس کا آخرت میں وزن ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال کے وزن بڑھ گئے یعنی بھاری ہو گئے نیک اعمال کے، کامیاب یہ لوگ ہیں، چاہے دنیا میں کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، چاہے دنیا میں کبھی اس نے استری شدہ کپڑے نہ پہنے ہو، چاہے دنیا میں کبھی وہ بڑی گاڑی میں نہ بیٹھا ہو، چاہے بڑے بنگلے میں نہ بیٹھا ہو، چاہے کبھی اے سی میں نہ سویا ہو، چاہے کبھی آرام دہ بستر پر اس نے رات نہ گزاری ہو، چاہے ساری زندگی اس کی تکلیفوں اور آسائبوں میں اور مصیبتوں میں گزری ہو، لیکن اپنے اللہ کی اطاعت میں وہ آگے رہا ہو، تو یہ کامیاب ہے۔ قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، اور جس کے اعمال کا وزن کم ہو گیا تو وہ خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، ہماری عقلیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں جس نے راحت اور آسانی اور آسائش پالی، اب اس کا تقابل کرنا ہے، کیا ہم نے اپنی عقلوں کی بات ماننی ہے، اپنے عقل کو ماننا ہے، یا اللہ کے پیغام کو ماننا ہے؟ اسی کا نام ایمان ہے، اور اسی کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا، یہ ایمانی تقاضے ہیں۔ تو عام طور پر جو لوگ ہیں وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ عقل اگر وحی کے تابع نہ ہو اور عقل آزاد ہو جائے تو یہ عقل انسان کو جہنم میں ڈال دیتی ہے، اور ہماری عقل اگر وحی کے حدود کے اندر ہو اور جو چیز عقل میں نہ آئے لیکن وحی میں اس کا ذکر ہو، قرآن میں اس کا ذکر ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہو، اور اپنی عقل کو روند کر، اپنی عقل پر پاؤں رکھ کر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو ترجیح دے تو اولئک هم المفلحون، قرآن کہتا ہے یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ عقل میں آ گیا تو ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ بھی میں تو اعلیٰ ہوں اس بندے سے، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لکم ولزوجکم فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ جو ہے ان هذا، اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی نام بھی تجویز نہیں کیا، ان هذا اشارہ فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ جو چیز ہے، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیگم کا بھی دشمن ہے، یہ تمہیں بہکا نہ دے، اپنا بدلہ لے رہا تھا وہ، اس نے عقل کا استعمال کیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کروں اس کو؟ اس کے بعد اگلے درس میں پورا واقعہ اسی پر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اس نے عقل کو ترجیح دی کہ آگ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اوپر جاتی ہے، تو جو چیز اوپر جاتی ہے تو وہ اعلیٰ ہوتی ہے، تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا،
آگ کا شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اوپر جو چیز جاتی ہے وہ اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کو آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے جاتی ہے، جو چیز نیچے جاتی ہے وہ ادنا اور رذیل ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ ایک ادنا کو سجدہ کرے؟ چاہیے تو یہ کہ یہ مجھے سجدہ کرے، عقل کو اس نے ترجیح دی۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے فرمایا اخرج منہا، دفع ہو جاؤ میری جنت سے، میری جنت سے نکل جاؤ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی قیامت تک۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اے میرے رب مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی، لیکن الی یوم یبعثون نہیں، الی وقت معلوم، ایک مخصوص مدت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے، قیامت تک نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم بھی تمام لوگوں کے ساتھ موت کا مزہ چکھو گے، اور سور اول تک جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تب تک شیطان کو مہلت دے دی۔ تو اس نے کہا کہ بس پھر تو یہ میرا دشمن ہے، میں اس سے اپنی دشمنی نبھا کر رہوں گا۔ قال تاللہ، یعنی آپ کے ذات کی قسم، میں اس کو بہکا کر رہوں گا، لأقعدن صراطک المستقیم، میں ہر اس سیدھے راستے پر اس کے لیے گھات لگاؤں گا جو راستہ آپ تک جاتا ہے۔ اس کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اس کو ایمانداری کرنے نہیں دوں گا، اس کو سچ بولنے نہیں دوں گا، اس کو صحیح بات کی گواہی قسم قسم کے وسوسے اس کے دل میں ڈال دوں گا، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بڑا لمبا مکالمہ ہوا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں گفتگو کریں گے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ میزان کے بارے میں ہے۔ ایک بڑا عجیب، اس کی تفسیر میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک بڑی خوبصورت حدیث سامنے آئی۔ ابن ابی دنیا نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن افراتفری ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے، عجیب بھگدڑ ہوگی۔ اس دن کو قرآن نے جن الفاظ میں بتایا ہے قیامت کے دن کو، فرمایا وہ چیخ و پکار کا دن ہوگا، ہر بندہ اپنی فریاد کر رہا ہوگا، اور ایک شور و غل ہوگا۔ آدمی جب کہیں جاتا ہے کسی اسٹیشن وغیرہ میں تو چیخ و پکار ہوتی ہے، کنڈکٹر چیخ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کنڈکٹر چیخ رہا ہوتا ہے، اور آدمی کے دماغ پر ایک بوجھ ہوتا ہے، ادھر سے بھی آواز۔ یوم التناد کہا گیا ہے قرآن میں، انی اخاف علیکم یوم التناد، کہ وہ جو چیخ و پکار کا دن ہوگا میں اس کے لیے ڈرتا ہوں آپ سے۔ قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری امت کے لوگوں اس دن کے لیے تیاری کرو جو چیخ و پکار کا دن ہوگا، ہر طرف فریاد ہی فریاد ہوگی، چیخم چاخ ہوگی، ہر بندہ جتنی اس کی استطاعت ہوگی اتنا چیخ رہا ہوگا۔ تو اس دن چیخ و پکار ہو رہی ہوگی، اور اللہ کے جو نبی ہیں، جو اول انسان ہیں، ابو البشر ہیں، آدم علیہ السلام، وہ دو کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، دو سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے جو انہوں نے پہنے ہوں گے، اور لوگوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے لمبا کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، لمبا تنا، یعنی ان کا قد 60 فٹ کا تھا، 60 گز کا تھا، ایک ذراع شرعی گز، 60 گز ان کا قد تھا، 60 گز ایک لمبے کھجور کے تنے کی طرح یوں لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ جب دیکھیں گے تو چیخیں گے یا احمد، اے احمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، تو اللہ کے نبی، ہمارے نبی ان کو بولیں گے یا ابو البشر، اے ابو البشر میں یہاں ہوں، خیریت؟ تو ان سے کہیں گے کہ وہ تمہارا امتی ہے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جاؤ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں فوراً جب دیکھوں گا تو اپنی تیاری ویاری کر کے فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا، اور فرشتوں سے کہوں گا تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہم بہت سخت روح اور حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو حکم ہوا ہے جہنم کی طرف لے جانے کا۔
ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اور آپ کے کہنے پر ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو یفعلون ما یؤمرون ہے نا، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں حکم ہے اس کو جہنم میں بھیجنے کا، ہم اس کو جہنم لے کر رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آئی ہے کہ وہ ایسے اپنی جو بایاں ہاتھ ہے اپنی داڑھی مبارک پر یوں پھیریں گے اور سوچیں گے اور اوپر دیکھیں گے عرش الہی کی طرف اور وہاں پر دوڑ لگا دیں گے۔ دنیا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغموم ہوتے تھے، کسی فکر میں ہوتے تھے، تو ان کا بایاں ہاتھ یوں چلتا تھا، یوں اپنی داڑھی مبارک کو یوں، لمبی داڑھی تھی، یوں کر کے، اور کبھی کبھی چوم بھی لیا کرتے تھے، تو یوں۔ تو قیامت میں بھی یوں اپنا الٹا ہاتھ اپنی داڑھی مبارک پر پھیریں گے۔ تو ارشاد فرمائیں گے یا عرش معلیٰ کے مالک، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنی امت کے سامنے شرمندہ نہیں کریں گے۔ تو اوپر سے ندا آئے گی فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، جیسا محمد کہتے ہیں ویسا ہی کرو، اس کو واپس لوٹا دو میزان کی طرف، والوزن یومئذ الحق، اس کو واپس، کیونکہ وہاں انصاف ہوگا تو میزان میں ہی ذریعے کے طور پر ساری چیزیں ہوں گی، واپس لوٹایا جائے گا۔ تو وہ شخص آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں اپنے جیب سے، اپنے کپڑوں سے ایک پرچی نکالوں گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو وہ نیکی کا پلڑے جھک جائے گا۔ فرشتے اعلان کریں گے کہ کام ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور اس کو جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ جو فرشتے لے جانے لگیں گے تو وہ شخص فرشتوں سے کہے گا کہ تھوڑا رک جاؤ، میں اپنے محسن سے تو ملاقات کر لوں کہ بھئی میرا بگڑا ہوا کام اس نے بنا دیا، تو میں اس اپنے محسن سے بات کر دوں۔ تو آئیں گے کہ آپ کون ہیں میرے محسن، آپ نے تو میرا جو بیڑا غرق تھا، میرے غرق بیڑے کو پار کرا دیا، آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں، محمد میرا نام ہے، اور تم دنیا میں یہ جو پرچی تھی میرے پاس، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تم دنیا میں مجھ پر درود پڑھ کر بھیجا کرتے تھے، تو آج کے دن کے لیے میں نے اس کو تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو آج تمہارا مجھ پر درود بھیجنا دنیا میں آج تمہارے کام آ گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے، ایک شخص ہوگا جس کے 99 اعمال نامے اتنے زیادہ ہوں گے کہ تحد نگاہ پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کو اٹھا کر پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، جب پلڑے میں رکھیں گے تو وہ جھک جائے گا، یہ مایوس ہو جائے گا۔ اتنے میں اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جتنے بھی تمہارے اعمال نامے ہیں، یہ تمہارے رجسٹر ہے گناہوں سے بھرے ہوئے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں لکھی؟ وہ کہے کہ نہیں یا اللہ کوئی غلط بات نہیں لکھی۔ پھر پوچھیں گے کہ بھئی فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، جو تم نے نہیں کیا ہو، نہیں کہا ہو، وہ لکھا کہ نہیں سب میں نے کیا، میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا آج انصاف کا دن ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک چیز، ایک امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، فرشتوں سے کہیں گے وہ امانت اس کی لے آؤ۔ تو جب لایا جائے گا تو اس کے جو دل کی ایمان کی کیفیت ہوگی ایک ذرہ برابر، وہ ایک کاغذی شکل میں لائی جائے گی، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو اچانک یوں پلڑا جھک جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے کہ بھئی آج تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ یہ فرمائیں گے لا تظلمون لا تظلم لا یظلم، ظلم نہیں ہوگا، تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو الگ کر دیا جائے گا مجرموں سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اعلان ہوگا اے مجرموں تم لوگ ممتاز ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ غیر مجرموں سے، تو اس کو غیر مجرموں کی سب سے نکال دیا جائے گا۔ اب یہ آتا ہے، مختلف روایات ہیں کہ بھئی وزن کیسے ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بہت پہلوان موٹا قسم کا آدمی سامنے سے گزرا، بہت ہی مضبوط، ثقیل، لمبا قد، بھرپور وجود کا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا وزن
قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اعمال نامے میں۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی کمزور صحابی تھے، جسم کے لحاظ سے بہت نحیف تھے، بالکل سنگل پسلی اور کمزور جسم کے مالک۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی ٹانگوں کو دیکھا تو بالکل جیسے پتلی ٹانگیں نہیں ہوتی، پتلی ٹانگیں تھی۔ تو فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھو کتنی پتلی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان ٹانگوں کا وزن نیکی کے پلڑوں میں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو جو مختلف روایات آتی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کو جسم دیا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا، نیک اعمال کو انسان کے لیے قبر میں ایک بہترین ساتھی کی صورت میں، خوبصورت شکل میں اس کا وقت گزارنے کے لیے اس کے ساتھ رکھا جائے گا، وہ اس کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی، اور برے اعمال کو سانپ اور بچھیوں کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نیکیاں انسان کے پلڑوں میں رکھی جائیں گی وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، ان پر صدقہ کرنے کی اور ان کو اچھی زندگی دینے کی نیکی، وہ سب سے پہلے نیکی کے اعمال میں ترازو میں رکھی جائے گی، ان کو سہولت دینا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا وزن سب سے بھاری ہوگا نیکی کے اعمال میں، نیکی کے پلڑے میں، ایک حسن اخلاق، کہ جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے تو کسی سے اچھی بات کرنا اس کا بہت زیادہ وزن ہے، اور ایک ہے خاموش رہنا، بلا ضرورت بات نہ کرنا، یہ خاموشی کو بھی وزن میں ڈالا جائے گا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کو ختم بھی اسی حدیث پر کیا ہے کہ دو کلمے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن نیکی کے پلڑوں میں بہت بھاری ہیں، وحبیبتان الی الرحمن، اور رب کے پاس بہت ہی محبوب کلمے ہیں، ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، ایک ہے سبحان اللہ العظیم۔ تو مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیفیت ہے وزن کرنے کی، اس کے بارے میں فرمایا۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے اعمال کے دو دفعہ وزن ہوگی۔ ایک مرتبہ وزن جو ہوگا وہ ہوگا کفر اور شرک کا وزن ہوگا، کہ جو ایمانی کلمہ ہے اس کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کافروں کے اعمال کے وزن جب رکھے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی جو ان کے ایمان کو جو ہے اس کے پلڑے کو جھکا دے، تو وہاں کلمہ رکھا جائے گا اور اس کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا، تو کافروں کو اس طرف لے جایا جائے گا اور مومنوں کو سائڈ پہ کیا جائے گا۔ تو جب کفر اور ایمان اس کی سیگریگیشن ہو جائے گی، یہ الگ الگ ہو جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف رخصت کر دیا جائے گا، پھر جو اہل ایمان ہیں ان کے اعمال کا وزن ہوگا، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، تو اس طریقے سے وزن ہوگا۔ اور وزن کی کیفیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سونے کو تولا علیحدہ ترازو میں جاتا ہے اور لوہے کو علیحدہ ترازو میں تولا جاتا ہے، چاول گندم کو علیحدہ ترازو میں تولا جاتا ہے، روئی کو علیحدہ ترازو میں تولا جاتا ہے، ہوا کو علیحدہ ترازو میں ماپا جاتا ہے، انسان کے جسم کی حرارت کو علیحدہ ترازو میں تولا جاتا ہے، تو اس کی کیفیات پوری مختلف ہوں گی۔ پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سم کارڈ ہوتا ہے، اس کا 1 TB ڈیٹا ہوتا ہے، 500 GB ڈیٹا ہوتا ہے، 1000 GB ڈیٹا ہوتا ہے، تو جب وہ بھر جاتا ہے تو اس کا جو ترازو ہے وہ اس کی جو ڈیٹا کی کیپیسٹی ہے وہ ہے، اس کو اس طریقے سے تولا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان کا خلاصہ 3 قسموں میں نکلتا ہے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو تولا جائے اعمال سمیت، جتنے اس نے اعمال کیے ہیں تو اس کے اعمال کے سمیت اس کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایات سے یہ ملتا ہے کہ انسان کے اعمال کو مجسم بنایا جائے گا، اس کو جسم دیا جائے گا،
جیسا کہ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ قبر کے اندر انسان کا جو روزہ ہے، نماز ہے، نماز اس کے دائیں طرف کھڑی ہو جائے گی، روزہ اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا، جو زکوٰۃ اس نے دی ہے وہ اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو جائے گی، جو نفلی اعمال اس نے کیے ہیں، صدقات وغیرہ دیے ہوں گے، وہ اس کے بائیں طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو حصار میں گھیر لیں گے، اور سورہ ملک اور قرآن یہ اس کے سینے پر آ جائے گا اور اس کو سہلا رہا ہوگا اور اس کو تسلی دے رہا ہوگا باقاعدہ مجسم صورت میں کہ فکر نہ کرو، دنیا میں تم نے میری حفاظت کی، اب آخرت کے سفر میں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور جب منکر نکیر آئیں گے تو ان کی جو حیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، انتہائی خطرناک شکل میں آئیں گے، اور ایسی ان کی شکل ہوگی کہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے، ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے، دو آگے کے دانت جن کو اسنان کہا جاتا ہے وہ بالکل نیچے گھٹنوں تک آئے ہوں گے، اور بالکل نوکیلے اور تیز اور بالکل زرد ہوں گے، یعنی اللہ پاک نے ان کی شکل خوفناک بنائی ہے کہ انسان کو اس سے خوف آ جائے، اور آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی، اور اگر ایک چیخ مار دے تو ساری دنیا کے انسانوں کے کلیجے ان کی ساؤنڈ ویوز کی وجہ سے وہ پھٹ جائے، دہشت کی وجہ سے وہ پھٹ جائے اور گرج رہے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک گرز ہوگا، یعنی ہتھوڑے ٹائپ کا، اور اگر مردے کو مار لیں تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا، پھر اٹھائیں گے۔ تو یہ جب قریب آنے کی کوشش کریں گے یہ حضرات، یہ فرشتے جس کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے سوال کرنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نفلی صدقات اور نفلی نمازیں، اور یہ سورہ ملک اور قرآن، یہ اس کو بولیں گے دور سے، یہ ہماری حفاظت میں ہے، تم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ بے شک کریں، دور سے اس سے سوال جواب کریں۔ وہ پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، یہ جواب دے دے گا ربی اللہ دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولیں گا صدقتا صدقتا صدقتا، اور اپنی ڈیوٹی کر کے تو چلے جائیں گے، اور اس کو کہیں گے کہ نم کنائمۃ العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، باعزت اور وقار کے ساتھ، جیسے تمہاری مرضی۔ اور جو ہی وہ کہیں گے صدقتا صدقتا صدقتا، اور آخری صدقتا کہیں گے تو اس کی قبر کھلنی شروع ہو جائے گی، اور اتنی کھل جائے گی کہ تحد نگاہ۔ اب اس کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اتنا گڑا ہے وہ کھلتا کیسے ہے؟ تو وہ عالم برزخ ہے، ایک مکمل الگ دنیا ہے۔ جیسا کہ بچے کو کہہ دیا جاتا ہے جب وہ باہر نکلتے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ آج سے تمہارے جو خوراک کی جگہ ہے وہ تم منہ سے کھاؤ گے، ناف سے نہیں کھاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں تو جب سے اس میں گھوم رہا ہوں یہ میری دنیا ہے۔ وہ بولے گا تم آگے ایک ایسے جہان میں جا رہے ہو جہاں پہاڑ ہے، جہاں آسمان ہے، جہاں زمین ہے، جہاں سمندر ہے، جہاں درخت ہیں، جہاں چرند پرند ہیں، جہاں مختلف قسم کے جانور ہیں، اور تم سانس لوگے۔ کہتے سانس میں کیسے لوں گا؟ کیونکہ وہ تو پانی کے اندر ہوتا ہے نا، جب مادر رحم میں ہوتا ہے، اور یہاں ناف کے ذریعے سے اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، تو وہ یقین نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی جس طرح اس بچے کے عقل میں اس دنیا کا ماحول نہیں آتا، اسی طرح ہماری عقل میں عالم برزخ کی کیفیت بھی نہیں آ سکتی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کیونکہ ہمارے پاس ظاہری علوم ہے، باطنی علوم نہیں ہے، اور اسی چیز کو ماننا من و عن، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کا وزن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ وہی اس کو جو ہے وہ یہ منکر نکیر کو دور بھیجیں گے۔ پھر یہ آتا ہے کہ انتہائی حسین شکل میں اس کا جو ساتھی ہوگا یا ہوگی، واللہ اعلم، بہت سے احادیث میں آتا ہے کہ خوبصورت لڑکی یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوگی، جو گفتگو میں یہ قیامت آ جائے گی، کیونکہ خوشی کا وقت بہت جلدی گزرتا ہے، غم کا وقت نہیں گزرتا۔ تو اس لیے قیامت کا دن جو آتا ہے کہ نیک لوگوں پر اتنا لمبا ہوگا جیسے آدمی فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتا ہے،
اور فجر کی 2 رکعت سنتوں کو مختصر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو نہیں مانتے، جو گنہگار ہیں، کسی پر 1000 سال کا، کسی پر 50,000 سال کا دن ہوگا، گزرے گا ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مصیبت کبھی ختم نہیں ہوتی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اعمال اس کے جب تولے جائیں گے تو ایک حسین متشکل صورت میں، ایک خوبصورت صورت میں ان کو دے دی جائے گی صورت، اور ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ جنت میں اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرو. تو اعمال کو انسانی شکل میں آگے بھیج دیا جائے گا جنت کی طرف، اور وہ اس کے لیے آنے کی تیاری کریں گے، اس کے استقبال کا سارا بندوبست کریں گے. اور جن کے اعمال برے اعمال زیادہ ہوں گے، ہلکے کم ہوں گے، تو ان کے برے اعمال کو ایک بدصورت ہیبتناک شکل دے دی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم جاؤ اور اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرو، اس کی تیاری کرو جہنم میں. تو وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا. تو مختلف روایات میں آتا ہے، جس سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اعمال کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، جس کے اعمال اس نے اچھے کیے ہوں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال متشکل صورت میں آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کو باقاعدہ تولا جائے اور اس کا اپنا پیمانہ ہو. کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ اعمال کرے، اعمال کو ہلکا نہ لے. ایک سبحان اللہ تملأ المیزان، والحمد للہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان. سبحان اللہ وبحمدہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم ایسے چلتے پھرتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں. یہ تسبیح ایک ایسا گر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زبان آٹومیٹکلی چلتی ہے، اللہ اللہ تو کرتی رہتی ہے. نماز کو ہلکا نہ سمجھے، روزہ رکھنے کو ہلکا نہ سمجھے، کسی کو السلام علیکم کہنا اس کو ہلکا نہ سمجھے، کسی کے السلام علیکم کا جواب دینا، وعلیکم السلام کہنا اس کو ہلکا نہ سمجھے، جھوٹ بولنے کو ہلکا نہ سمجھے. بہت باری ہے لیکن یہ دوسری طرف باری ہوگا. سچ کہنے کو ہلکا نہ سمجھے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنے کو ہلکا نہ سمجھے، راستے میں چلتے پھرتے کوئی نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کو ہلکا نہ سمجھے، غلط گاڑی پارک کرنے کو ہلکا نہ سمجھے، غلط چیزیں کرنے کو ہلکا نہ سمجھے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. چھوٹی چھوٹی اچھائی بھی یہ سامنے آئے گی اور چھوٹی چھوٹی برائی بھی سامنے آئے گی. اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہم اعمال کا برابر وزن کریں گے. وَلَا يُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور کسی انسان پر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اتنا بھی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فِي السَّمَاءِ. اگر انسان کے کسی عمل کا ایک ذرہ آسمانوں میں بھی ہوگا تو اللہ فرماتے اتینا بہا، ہم اس کو لا کر رہیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور حساب ہم سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، ہم حساب کے لیے بہت بہترین ہے. دنیا کے کیا آڈیٹر حساب کریں گے، اللہ بہترین آڈیٹر ہیں. اللہ اگر آڈٹ کرنے پہ آئیں گے، حساب کتاب آڈٹ ہی تو ہے. لیکن یہاں پر آڈٹ تو رینڈم ہوتا ہے نا. وہاں تو یعنی کوئی بھی اگر آڈیٹر کمپنی میں آتا ہے تو 50-100 رسیدیں ہیں، ان میں سے ایک نکال کر کے اس کا سپورٹنگ دے دو، یہ آڈٹ ہوتا ہے. وہاں تو مثقال ذرہ ذرے کا حساب ہوگا. لمبا دن ہے، اللہ کے پاس بڑی فوج ہے، کھڑے ہوں گے فرشتے ایک ایک بندے کا حساب کر رہے ہوں گے. آؤ لے آؤ یہ عمل. تم صبح اٹھے تھے تو تم کس کے طریقے پر اٹھے تھے؟ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اور جس نے اٹھنے کی دعا پڑھی تھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کی یہ تمہارے اعمال کا وزن ہے. اس کو تولو، اس کو سائڈ پہ کر دو. تم نے وضو کیا تھا، تمہارے وضو کا یہ وزن ہے. تم نے وضو میں دعائیں پڑھی تھی، تمہاری دعاؤں کا یہ وزن ہے. تم نے وضو مسنون طریقے سے اچھے طریقے سے کیا تھا، مستحبات کا خیال رکھا تھا، شروع آخر میں دعائیں پڑھی تھی، ان کا یہ وزن ہے. تم نے نماز پڑھی تو اس کی نماز کا یہ وزن ہے. نماز کے بعد تم بیٹھے، تم نے مسنون طریقے سے اذکار کیے، یہ اس کا وزن، اس کے وزن بڑھتے جائیں.
اور تم اشراق تک بیٹھے اور تمہارے اشراق تک بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں حج اور عمرے کا اجر ملا، تو حج کا یہ وزن اور تمہارے عمرے کا بھی یہ وزن، باقاعدہ وزن ہوگا ہر چیز کا۔ تم نے جھوٹ بولا، ایک موقع پر گاہک سے غلط بیانی کی، اس کا یہ وزن یہ الٹی سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا۔ تم نے آگے سچ بولا، سچ کا یہ وزن۔ تم نے سلام کیا تھا جاتے ہوئے دکان پر، تو سلام کا یہ وزن۔ تم نے فلانے کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا جو کہ واجب تھا، تو اس کے لیے اس گناہ کا یہ وزن، بالکل وزن ہوتا رہے گا۔ اب ذرا چشم تصور میں لے کر آئیں اور رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا آڈٹ کر لیں کہ آج اگر میں اپنا حساب کروں، کفا بنفسک الیوم حسیبا، اگر آپ مجھے اللہ کہے کہ آج اپنا حساب کر لو چلو، تو میں اس طرف ہوں گا یا اس طرف ہوں گا؟ بالکل دو کی طرح واضح ہے، چار بالکل۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا فطری طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قدرتاً فیصلہ فرمائیں گے، بغیر کسی حساب کے بخش دیں گے کہ جاؤ۔ اب یہ قانون سے بالکل بالا تر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پورے کا پورا اختیار ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے یا قانون سے بالا تر ہو کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرے، لیکن قانون سے بالا تر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، یہ پکا ہے۔ قانون سے بالا تر لوگوں کے ساتھ احسان ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اب جو اس میں آ گئے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حساب شروع ہونے سے پہلے ایک اللہ پاک ایک مٹھی یوں کریں گے لوگوں میں سے اور ان کو جنت کی طرف بھیج دیں گے، پھر دوسری مٹھی بھریں گے اور ان کو بغیر حساب کے جنت کی طرف بھیج دیں گے، پھر تیسری مٹھی بھریں گے ان کو بغیر حساب کے جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے نبی اور اپنے محبوب کا اکرام کیا کہ ان کے 3 بھری ہوئی مٹھیاں میں نے جنت میں بھیج دی ان کے اعزاز کے لیے، اب حساب کتاب شروع کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ان مٹھیوں میں آ جائے، یہ قدرت ہے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ بالکل باریک وہ ہے۔ اب اس امید میں اللہ کی ذات پر جرت نہیں کرنی چاہیے۔ چلو دیکھا جائے گا قیامت میں، کیسے دیکھا جائے گا؟ ہمت ہے دیکھنے کی، ہمت ہے برداشت کرنے کی؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اگر ان مٹھیوں میں نہ آئے تو، اگر حساب کتاب کے سرکل میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس میں تیار رہنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک کا جو رحم ہے، جو کرم ہے، وہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوگا قیامت میں جس نے دنیا میں اللہ کے رحم کو پانے کی سعی کی ہوگی، اور جس نے اللہ کی ذات پر جرت کی ہوگی وہ اس کے رحم کے مٹھیوں میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک رحم فرمائے۔ پھر آگے فرمائے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، دنیا میں ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کی تہذیب سکھائی، تمدن سکھایا، اور تمہارے لیے مختلف قسم کے روزگار فراہم کیے۔ زمین کو ہم نے، یہ ہل رہی تھی، اس کو کشش ثقل کی وجہ سے تم کو کھڑا کر دیا، اس پر اس کو برابر کر دیا، اور دنیا میں پہاڑ اور سمندر اور درخت اور چرند اور پرند رکھے تاکہ تم ان پر حکومت کر سکو، تاکہ تم ہماری اطاعت کر سکو، اور تمہیں عقل بھی دی، تمہیں فہم بھی دیا، تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر بھی کیا کہ تم صحیح ڈائریکشن میں اس کی طرف کوشش کر لو تو تم ہاتھی کو بھی قابو کر سکتے ہو، تم گھوڑے کو بھی قابو کر سکتے ہو، تم لوہے کو ہوا میں بھی اڑا سکتے ہو، تم چاند پر بھی پہنچ سکتے ہو، تم مریخ پر بھی پہنچ سکتے ہو، تم فضاؤں میں ہواؤں میں اڑ سکتے ہو، تم مہینوں کی مسافت کو چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہو، تم دنوں کی مسافت کو چند منٹوں میں طے کر سکتے ہو۔ یہ ساری قوت میں نے تم کو دی۔ لکم فیہا معائش، تم لوہے سے اپنی ضرورت کی چیزیں بنا سکتے ہو، تم درختوں کو کاٹ کر اپنے لیے فرنیچر بنا سکتے ہو، تمہارے لیے تمہارے ہاتھوں میں نے فن دے دیے سارے، اس لیے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ لیکن پھر بھی شکر ادا نہیں، قلیلا ما تشکرون، آگے اللہ ذکر گلہ فرما رہے ہیں، تم میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ ساری رات آرام کرو اور تھوڑی دیر کے لیے بچے کے رونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاؤ، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے، صبح کہتے ہو ساری رات نہیں سویا۔ اگر 8 گھنٹے ڈیوائڈ کر لو تو 6 گھنٹے نیند کی، آدھے گھنٹے کی ڈسٹربنس کو کہتے ہو ساری رات نہیں سوئے۔
سر میں تھوڑا درد ہو جائے زندگی عذاب بن گئی ہے، تھوڑی سی غربت آ جائے یہ کیا مصیبت ہے، اللہ نے مجھے ہی دیکھ لیا ہے، فلاں تو مجھ سے زیادہ گنہگار ہے، اس کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں، یہ میں ہی ایسا کیوں ہوں؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر نہیں، اور جو نہیں دیا اس پر ناشکری، یہ ہمارا مزاج ثانی بن چکا ہے۔ اپنے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں احسان تو ہم تمام لوگوں پر کرتے ہیں، لیکن بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ باقی اکثر کہتے ہیں کہ بھئی فلانا ہے، میرے پاس اگر گاڑی ہے الحمدللہ تو کہتے ہیں کہ بھئی فلانے کے پاس وہ کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس ہلکی کیوں، اس کے پاس بھاری کیوں ہے۔ میں تو یہ بھی کرتا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو بہت اپنے الفاظ کو چننا چاہیے، اپنے اعمال کو چننا چاہیے، اپنے افعال کو چننا چاہیے، اپنے احوال کو چننا چاہیے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دل کی کیفیات کا بھی وزن ہوگا، جو احوال ہوتے ہیں کیفیات ہیں، اس لیے کہ ایک بندہ ہے اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز کا وزن بہت زیادہ ہے، دوسرے بندے نے وہی نماز پڑھی، اس کی نماز کا وزن ہلکا ہے۔ اب اس کے دل میں جتنا اخلاص ہے، جتنی خشوع ہے، جتنا خضوع ہے، جتنا اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کی بنیاد پر اس کے اعمال کا وزن بڑھتا جائے گا۔ جیسے روئی ہوتی ہے نا، روئی کاٹن کو پانی میں بھگو دے اور سوکھی کاٹن رکھ لیں تو جو پانی میں بھگوئی ہوئی کاٹن ہے وہ بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ ایسا ہے کہ اس کو انجیکشن لگتے رہتے ہیں اس کاٹن کو، اخلاص کے، للہیت کے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اس کا اسی نماز کا وزن بھاری ہوگا۔ ایک بندہ ہے وہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص ساتھ میں آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا وہ آدمی رو رہا ہے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں قبیلے کا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی قسم، انسان کے تمام چیزوں کا وزن ہے، لیکن اللہ کی خشیت، آخرت کے خوف سے جو آنسو آنکھ سے نکل جائے اس کا وزن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک آنسو پورے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور جو آنسو اگر آنکھ سے ٹپک کر رخسار پر گر جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس چہرے پر کبھی رذالت اور ضلالت کو نہیں لائیں گے، بلکہ وہ چہرہ ہمیشہ بارونق اور پروقار ہوگا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے اور وہ آنسو ٹپک جائے، اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلے تو آنکھ کا ایک آنسو پورے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو آنسو نکلے اللہ کے خوف سے تو اس جسم کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ تھن سے دودھ نکلنے کے بعد واپس تھن میں جانا ناممکن ہے۔ تو بہت یہ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ قال کم لبثتم فی الدنیا، وہ بولیں گے کہ لبثت یوما او بعض یوم، فرشتے پوچھیں گے کتنا عرصہ گزرا دنیا میں؟ بولیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جو گزر جائے وہ بہت تھوڑا لگتا ہے، جو آنے والا ہو شیطان اس کو ربڑ کی طرح کھینچ دیتا ہے، بہت تم نے جینا ہے۔ یعنی 90 سال کا آدمی بھی بولے گا ابھی تو میں نے بہت جینا ہے، بہت اس کی پلاننگ ہوگی، اگلے سال حج کروں گا، پھر عمرے پہ جاؤں گا، پوتی کی شادی کرنی ہے، نواسی کی شادی کرنی ہے، کاروبار ہمارا سے نہیں چل رہا، اپنی دوسری برانچ کھولنی ہے۔ یعنی پل کی خبر نہیں اور ساما 100 برس کا، کوئی بولے گا۔ اور اسے پوچھو کہ زندگی کتنی گزاری، کہتے یار بس ایک خواب تھا مولوی صاحب، بس گزر گیا، جیسے پلک جھپکنے میں۔ تو جو گزر گیا انسان کی فطرت ہے وہ ایک بالکل پلک جھپکنے میں لگتا ہے، اور جو آنے والا ہے وہ انتہائی کھینچ دیتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ آج رات کا مہمان ہے، آج کی رات اس کی قبر میں ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیامت میں بھی جب پوچھیں گے، نام اعمال کا جب تولا جائے گا تو ان سے پوچھے کم لبثت فی الدنیا، کتنا عرصہ گزارا دنیا میں؟ وہ بولے گا لبثت یوما او بعض یوم۔ تو جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا ہی تم نے خوب سودا کیا، کیا ہی تم ہوشیار آدمی تھے،
کیا ہی تم زبردست عقل مند آدمی تھے کہ تھوڑے سے وقت کے بدلے میں تم نے ہمیشہ کی زندگی اور فلاح پا لی. اور اعلان کریں گے کہ فلاں ابن فلاں، فرشتہ ایک اعلان کرے گا آج ایسا کامیاب ہوا کہ ساری زندگی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا. تو یہ جب یہ سنے گا تو اچھلنا شروع ہو جائے گا خوشی سے، اور اپنے اس اعلان کے پرچے کو دکھائے گا اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے دوستوں کو، دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اور لوگوں سے کیا کہے گا؟ ہاں امقرؤ. قرآن نے عجیب طریقے سے اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے. وہ بولے گا ہاں امقرؤ کتابیہ، خوشی سے جو اس کی آواز نکلی ہے قرآن نے اس کو مد سے بیان کیا. اور قراء حضرات کو یہ حکم ہے کہ یہاں کم از کم 3 مد کا ہاں نکالنا ہے. ہاں 3 سے لے کر 5 7 9 11 15 جتنا اٹھا سکتے ہیں اس کی خوشی کی کیفیت کو بیان کرے. ہاں امقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا عمل نامہ دیکھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو مجھے جنت مل گئی، دیکھو جو میں نے قربانیاں دی تھی دنیا میں، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو روندا تھا، سردیوں میں اٹھتا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، میں نے دنیاوی مال کو ٹھکرا دیا، اگر مجھے نقصان بھی ہوتا تھا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، میں نے گرمیوں کے روزے رکھے، دولت مجھے محبوب تھی لیکن میں نے پیسے جمع کر کے غریبوں کا خیال رکھا، میں نے صدقے دیے، میں نے امت کا خیال رکھا، میں نے حج کا سفر کیا، تکلیف برداشت کی، وہ ساری تکالیف کا آج مجھے یہ صلہ ملا، ہاں امقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا. ہاں وہو فی عیشۃ راضیہ. اور اللہ نے پھر بیان فرمایا کہ یہ شخص اپنی مرضی کی زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ راضیہ، جو اس کو راضی کرے گی زندگی اللہ اس کو وہی زندگی دیں گے، اس کی خواہشات کے مطابق چلے گا. اور دوسری طرف وہ بولے گا کہ لم اوت کتابیہ، کاش مجھے عمل نامہ نہ ملا ہوتا. اور آتا ہے کہ جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کے یہاں سینے میں اس کا بایاں ہاتھ گھسے گا اور پیچھے سے نکلے گا اور اس کو ملے گا اور وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکے گا اور پورا جسم اس کا چر جائے گا نیچے تک، اس اتنا بھاری ہوگا. تو بولے گا کہ لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ نہ ملا ہوتا، کاش مجھے نہ ملا ہوتا. بولیں گے دیکھو کہ نہیں کاش مجھے نہ ملا ہوتا. یہ دونوں کیفیتیں ہیں. اور اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر کر کے وہ کیفیت میں آ جائے کہ ہاں امقرؤ کتابیہ، یا نہ شکر کر کے لم اوت کتابیہ والی کیفیت میں آ جائے. وہدیناہ النجدین، انسان کے اندر ہم نے دونوں جو چیزیں ہیں وہ رکھ دی، دونوں ہدایات رکھ دی، دونوں خاصیتیں رکھ دی، دونوں چیزوں پر عمل کرنا رکھ دیا. وہدیناہ النجدین، دونوں چیزیں رکھ دی، اما شاکرہ چاہے وہ شکر کے راستے کو اختیار کر لے، وہ اما کفورا اس طرف رکھ دے. میرے عزیزوں اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں اور اللہ کی شان دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک آخرت کی کیفیت سامنے نہیں آتی اللہ پاک اپنے بندے کا توبہ قبول کرتے رہتے ہیں. کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور جو بہترین گناہ گار ہے وہ توبہ کرنے والے. تو ہم اللہ کو راضی کر لیں مرنے سے پہلے، ہمارے مرنے سے پہلے اللہ پاک راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ہمارے مرنے کے بعد اللہ پاک راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بہلول تھے نا، بہلول، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، بہت اس کو پلے باندھنی چاہیے. ہارون رشید کا یہ کزن تھا، ہارون رشید بادشاہ تھے اور بہلول یہ فقیر تھے. بازار میں جا رہے تھے، ہارون رشید نیک بادشاہوں میں گزرا ہے، اس کا بہت اچھا نام آتا ہے تاریخ میں. بہلول اس کے چچا زاد یا پھوپھی زاد تھے. بہلول سے پوچھا کہاں جا رہے ہو مجنون بہلول، کہاں جا رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور لوگوں کو اور اللہ کے درمیان میں صلح کرا رہا ہوں. اور بازار جا رہے تھے تو پوچھا کہ کیا کیفیت ہے، نتیجہ کیا ہے؟ بہلول نے کہا اللہ مان رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے. جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، سچ بولنے کو تیار نہیں، بے ایمانی چھوڑنے کو تیار نہیں، ایمانداری ظاہری نقصان ہو جائے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، غلط طریقوں سے مال سمیٹنا اس کے لیے لگے ہوئے مان نہیں رہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو چھوڑ دو،
میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، لیکن آتے ہی نہیں. بعد میں دیکھا جائے گا، آخرت میں دیکھیں گے. جیسے ہماری کچھ عرصے بعد بہلول پھر دیکھا قبرستان میں لگے ہوئے سر ہلا رہے ہیں. ہارون رشید گزر رہے تھے راستے میں، وہ گشت کرتے رہتے تھے. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتا وہی کام. کیا کام؟ اللہ اور لوگوں کی صلح کرا رہا ہوں. کہتے نتیجہ کیا ہے؟ کہتے اب لوگ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہے. مرنے کے بعد لوگ بہت چیخیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ربنا اخرجنا منها انا كنا ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. یہ ساری چیزیں کرتے رہے. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ کہتے ہیں قال اخسئوا فيها، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں. جواب یہ ہوگا. تو اس میں ایک دفعہ بہلول کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور مٹی میں کھیل رہے تھے. زبیدہ ہارون رشید کی بیگم تھی، بہت نیک خاتون تھی. وہ آئی اور بادشاہ کے ساتھ چل رہی تھی. تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں. درویش ہوتے نا، محل بنا رہا ہوں. تو زبیدہ نے کہا ایک میرے لیے بھی بنا دو. کہتے اس کی قیمت ہے. کیا قیمت ہے؟ کہتے تو جو ہار پہنا ہوا ہے موتیوں کا، یہ اس کی قیمت ہے. کہتے یہ لے لو. لیا اس نے. اسی وقت کسی اور کو دے دیا، وہ تو درویش آدمی تھا. کہتے جاؤ تمہارا محل بن گیا. ہارون رشید نے کہا کہ زبیدہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ تو میرے خاندان کا ہے، پگلا ہے، سٹیا گیا ہے. تم نے اتنا قیمتی، میں نے تمہیں اتنا قیمتی ہار دلوایا تھا، تم نے ایک درویش کو دے دیا. اس نے کہا بس دے دیا تو دے دیا. نکل پڑا. بہلول نے یوں دیکھا ہارون رشید کو، پھر اپنے مٹی میں کھیلنے لگا. رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے اور سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا، موتیوں کی آسائش اور آرائش اس پر لگی ہوئی، اور مشک اور عنبر کے گارے سے بنا ہوا، اور بہترین اس کا صدر دروازہ، 2 دربان اس کے باہر کھڑے ہوئے، اور وسیع و عریض محل، اور اس پر لکھا ہوا قصر زبیدہ. زبیدہ میری بیوی ہے، مجھے پورا حق ہے اس میں داخل ہونے کا. جب داخل ہونے لگا تو دربان نے کہا کتنے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا محل میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہارا تھوڑی ہے. تو اس نے کہا میری بیوی زبیدہ کا ہے. کہتے تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا، تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. جاؤ واپس ہو جاؤ، جہاں سے اس نے کمایا ہے وہاں سے کما کے لاؤ. صبح اٹھا جلدی تو اس کو یاد آیا خواب میں، ننگے پاؤں اپنے خواب کے یعنی سونے کے نائٹ ڈریس میں خوابگاہ سے نکلا، بغیر پروٹوکول کے، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ کے گیا بہلول کے پاس. بہلول اسی طرح سے مٹی میں پڑا ہوا تھا اور اوپر بات کر رہا تھا، ہاتھ مار رہے مٹی میں. بہلول کیا کر رہے ہو؟ دیکھا. کہتے محل بنا رہا ہوں جنت میں. ہارون نے کہا میرے لیے بنا دو گے؟ بہلول نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ بند آنکھوں کا سودا تھا، تم نے تو اب دیکھ لیا، اب تمہارے لیے نہیں بن سکتا. جس نے اندیکھے یقین کیا اس کے لیے بنے گا. تو ایمان کی تعریف جو کی علماء نے کہ ایمان بالغیب ہے، جو دکھ جائے، مشاہدے میں آ جائے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. اس لیے قیامت میں تمام کافر لوگ مانیں گے اللہ کو، کیونکہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. جنت کو مانیں گے کیونکہ جنت ان کے سامنے ہوگی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ. جہنم پر ایمان لائیں گے کیونکہ جہنم سامنے ہوگی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ. بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ. جہنم سڑ رہی ہوگی، سامنے لائی جائے گی. دیکھیں گے قیامت کو، دیکھیں گے القاریہ ما القاریہ. وہ بولیں گے کہ اللہ ہم آئے ایمان، لیکن یوم قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو فیصلے کا دن ہے اس دن کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہاں سے ایمان لے کر جاؤ. تو اپنی زندگیوں پر غور کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی نیکی ہے، مشقت گزر جاتی ہے، نیکی باقی رہ جاتی ہے. اس یقین اور ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیکی اپنے ہاتھوں سے یعنی نہ جانے دیں. اللہ پاک مجھے آپ کو تمام لوگوں کو یہاں کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. بہت برے حالات ہیں، اور جتنے بھی اس وقت اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ان کا سدباب کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم إنا نسألك من خير كل ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.